السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معید المسلمین پرائمری اسکول کچی بازار پربھنی کی جانب سے آج کا یہ ویڈیو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم جماعت ششم کی تاریخ اس مضمون کے تحت سبق نمبر 4 ویدک تہذیب کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے بچوں، آپ اپنی کتاب میں اس سبق کو کھول کر اپنے سامنے رکھیں۔ میں آپ کو ویدک تہذیب کے مقاصد بتاؤں گا۔ پہلے نمبر 1 ہے ویدک دور کے بارے میں معلومات دینا۔ نمبر 2 ہے اس دور کی عوامی زندگی کے بارے میں بتانا۔ نمبر 3 ہے آشرم کے نظام کو سمجھانا۔ اور نمبر 4 ہے قدیم بھارتی خواتین کے سماج میں مقام پر بحث کرنا۔ سب سے پہلے ہم اس ویڈیو میں 4.1 ویدک تہذیب ویدک ادب کے بارے میں دیکھیں گے۔ ویدک ادب پر مبنی تہذیب کو ویدک تہذیب کہتے ہیں۔ ویدک تہذیب قدیم ترین ادب تسلیم کیا جاتا ہے۔ قدیم یعنی پرانا۔ کئی رشی منیوں نے ویدوں کو تخلیق کیا۔ ویدوں کے کچھ ہم یہ حصے عورتوں کی ذہنی فکروں کا کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ ویدک ادب سنسکرت زبان میں تخلیق کیا گیا ہے۔ سنسکرت جیسے کہ اردو، مراٹھی، عربی ہوتی ویسی سنسکرت ہے۔ ویدک ادب کا سرمایہ بےحد مالا مال ہے۔ رگ وید کو اس ادب کی بنیادی کتاب سمجھا جاتا ہے۔ یہ کتاب منظوم ہے بشمول رگ وید، یجروید، سام وید، اتھرو وید، 4 وید ہے۔ ان چاروں ویدوں کی کتاب کو سنیتھا کہتے ہیں۔ لفظ وید کا مطلب ہوتا ہے جاننا۔ اسی سے اسم وید بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جانکاری یا علم، اور زبانی طور پر یاد کر کے ویدوں کو محفوظ کیا گیا ہے، اور ویدوں کو شروتی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سب سے پہلے نمبر 1 دیکھیں گے رگ وید سنیتھا۔ رچا سے بنے ہوئے وید کو رگ وید کہتے ہیں۔ رچا یعنی تعریف بیان کرنے کے لیے تخلیق کی گئی نظم، ایسی نظم جس میں تعریف بیان کی گئی ہے، اور اس نظم کو رچا کہتے ہیں۔ کسی دیوتا کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے لیے کئی نظموں کو یعنی رچاؤں کو یکجا کیا جاتا تھا اور ان کا مجموعہ بنایا جاتا تھا، اور اس مجموعے کو سوکت یعنی بھجن کہتے ہیں۔ اور رگ وید سنیتھا میں مختلف دیوتاؤں کی تعریف و توصیف کرنے والے بھجن بھی ہیں۔ اب اس کے بعد نمبر 2 دیکھیں گے ہم یجروید سنیتھا۔ یجر سنیتھا میں یگ میں پڑھی جانے والی منتر، یگ یعنی یہ جو ہون ہوتی ہے، ہون میں پوجا کی جاتی ہے آگ کے سامنے، اسے کہتے ہیں۔ یگ کی رسومات میں کون سے منتر کب پڑھے جائے اور کیسے پڑھے جائے، اس کی بھی رہنمائی اس سنیتھا میں کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد نمبر 3 دیکھیں گے ہم سام وید سنیتھا۔ بعض یگ رسومات کے وقت سر تال میں منتروں کو گایا جاتا تھا۔ وہ منتر کس طرح گائے جائے، اس سے متعلق بھی رہنمائی سام وید سنیتھا میں کی گئی ہے، اور بھارتی موسیقی کی تخلیق میں سام وید کا بڑا حصہ ہے۔ اب نمبر 4 دیکھیں گے اتھرو وید سنیتھا۔ اتھرو وید سنیتھا اتھرو نامی رشی کے نام سے موسوم ہے۔ اتھرو وید میں روزمرہ کی زندگی کے کئی معاملات کو بھی اہمیت دی گئی ہے۔ زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور تکالیف کا بھی اس میں علاج بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سے کئی ادویات، نباتات، جڑی بوٹیوں کی بھی معلومات دی گئی ہے، اور ساتھ میں راجا کس طرح سے حکومت کرے اس کی بھی رہنمائی کی گئی ہے۔ سنیتاؤں کی تخلیق کے بعد برہم گرنتھ، آرنیک، اپنشد تخلیق کی گئی ہے، اور ان کو بھی وید ادب میں شمار کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے برہم گرنتھ۔ یگ کی رسومات میں ویدوں کا استعمال سے متعلق معلومات فراہم کرنے والی کتاب کو برہم گرنتھ کہتے ہیں، اور ہر وید میں ایک الگ برہم گرنتھ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے بعد دیکھیں گے آرنیک۔ کسی ارنیہ یعنی جنگل میں جا کر مکمل یکسوئی اور توجہ کے ساتھ غور و فکر کرنا آرنیک گرنتھ میں پیش کیا گیا ہے۔ اس میں یگ کی رسومات انجام دیتے ہوئے کسی قسم کی غلطی نہ ہو، اس کی تاکید کی گئی ہے۔ اب نمبر 3 دیکھیں گے اپنشد۔ اپنشد کے معنی گرو یعنی استاد کے سامنے بیٹھ کر حاصل کیا گیا علم۔ حیات اور موت کے واقعات سے متعلق ہمارے ذہنوں میں بے شمار سوالات آتے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات ہمیں آسانی سے نہیں ملتے ہیں، تو ان پیچیدہ سوالوں کو، اس طرح کے سوالوں کو اپنشد میں اس میں بحث کی گئی ہے۔ 4 وید برہم گرنتھ، آرنیک اور اپنشد کی تخلیق میں تقریباً 1500 برس کا عرصہ لگا۔ اس عرصے میں وید کے زمانے کی تہذیب میں کئی تبدیلیاں ہوتی گئی۔ ان تبدیلیوں اور ویدک زمانے کی عوامی زندگی کے مطالعے کرنے کے
لیے ویدک ادب ہی اہم ذریعہ تھا۔ اسی کے ساتھ ہمارے اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ آنے والے ویڈیو میں اسی سبق کے ساتھ ملیں گے۔ دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔